دوستو آج سے 23 صدیوں پہلے ڈیموکریٹس نامی ایک یونانی فلسفی نے ایک نظریہ پیش کیا کہ کسی بھی چیز کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی یا چھوٹی سے چھوٹی تقسیم ایٹم ہے۔ ڈیموکریٹس اور بعد اب اس کے ہم خیال لوگوں کا یہ تصور تھا کہ کسی بھی چیز کا مختصر ترین یونٹ ایٹم ہی ہے اور ایٹم کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو پھر یہ نظریہ قدیم عرب میں بھی مانا جانے لگا۔ عرب لوگ ایٹم کو ذرے کے نام سے پکارتے تھے۔ ان کے نزدیک ذرہ وہ حد تھی جس سے آگے مزید کوئی تقسیم ممکن نہیں۔ لیکن دوستو آج سے 14 صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں ذرے یعنی ایٹم جتنی اور ایٹم سے چھوٹی چیزوں سے بھی باخبر ہوں۔ دوستو اس وقت عرب سمیت پوری دنیا میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایٹم سے چھوٹی چیز اس دنیا میں موجود ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر فرماتے ہیں کہ میں ایٹم سے چھوٹی چیزوں سے بھی باخبر ہوں، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز ذرے سے بھی چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ دوستو یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ ایٹم یعنی ذرے سے مختصر اشیاء بھی وجود رکھتی ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو حال ہی میں جدید سائنس نے دریافت کی۔ ایٹم پر جدید تحقیق کے مطابق ایک ایٹم ایک نیوکلیس اور ایک یا ایک سے زائد الیکٹرونز پر مشتمل ہوتا ہے، اور پھر ایٹم کا نیوکلس آگے مزید پروٹونز اور نیوٹرونز میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ دوستو ایٹم کا قابل تقسیم ہونے کی دریافت تو 20ویں صدی کے سائنسدانوں نے کی، لیکن آج سے 14 صدیوں پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایٹم کا قابل تقسیم ہونے کے بارے میں اشارہ دے دیا تھا۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری قرآن اینڈ دا ماڈرن سائنس سیریز کی یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔